شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ وائس کے معزز دوستوں، میں ہوں سوراب علی۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کے یہاں ایک پہاڑ تھا جسے وہ بڑی عظمت والا سمجھتے تھے اور اس کی بڑی تکریم کرتے تھے، اور اگر کسی بات کا فیصلہ کرتے وقت قسم کھانے کی نوبت آتی تو اس پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھاتے اور اسے وہ سچا سمجھ لیتے۔ اس شہر میں ایک خوبصورت عورت تھی جس کا ایک نوجوان سے ناجائز تعلق ہو گیا۔ عورت نے اس کو اپنے مکان میں بلانا شروع کر دیا۔ شوہر کو شبہ پیدا ہو گیا۔ بیوی سے کہا کہ مجھے شبہ ہے کہ میرے غیر موجودگی میں تیرے پاس کوئی آتا ہے، اور انہیں انکار کیا۔ شوہر نے کہا اگر تو سچی ہے تو پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھا لے کہ تیرا کسی سے ناجائز تعلق نہیں ہے، اور انہیں کہا ہاں میں کل پہاڑ پر چل کر قسم کھانے کو تیار ہوں۔ ادھر اس نے اپنے آشنا سے کسی طرح چھپ کر یہ کہہ دیا کہ کل تم پہاڑ کے نیچے ایک گدھا لے کر کھڑے رہنا، میں اور میرا شوہر پہاڑ پر چڑھنے کے لیے وہاں آئیں گے، اور میں شوہر سے کہوں گی کہ میں پہاڑ پر چڑھتے ہوئے تھک جاؤں گی، اس بہانے تمہارا گدھا کرائے پر لے کر میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گی، تم گدھے والے کے بیس میں وہاں موجود رہنا اور گدھے پر مجھے سوار کر کے میرے ساتھ ساتھ چلنا۔ چنانچہ جب دور سے روز میاں بیوی پہاڑ پر چڑھنے کے لیے گھر سے نکلے اور چلتے چلتے پہاڑ کے قریب پہنچے تو وہاں اس عورت کا آشنا گدھے والے کے بیس میں گدھا لیے کھڑا ہوا تھا۔ عورت نے شوہر سے کہا کہ چلتے چلتے میں تھک گئی ہوں، مجھے یہ گدھا کرائے پر سواری کے لیے دو۔ شوہر نے گدھے والے سے کرایہ مقرر کیا اور بیوی کو گدھا پر سوار کر کے تینوں پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ جب وہ جگہ آئی جہاں لوگ قسمیں کھاتے تھے تو اس مکار عورت نے اپنے آپ کو گدھا سے نیچے گرا دیا، اور اس گرنے میں اپنے رانے وغیرہ قابل 70 بدن بھی ننگا کر دیا اور ایسی صورت پیدا کر دکھائی۔ شوہر نے سمجھا کہ گدھا سے اتفاقاً گر گئی ہے، اور گرتے وقت اتفاقاً ننگی ہو گئی۔ وہ جٹ اٹھی اور اپنا لباس درست کر کے پہاڑ کی قسم کھانے والی جگہ پر کھڑی ہو کر کہنے لگی، میں قسم کھاتی ہوں کہ میرے ننگے بدن کو آج تک تمہارے سوا اور اس گدھے والے کے سوا اور کسی نے نہیں دیکھا۔ شوہر مطمئن ہو گیا کیونکہ اس نے یہ سمجھا کہ اس گدھے والے نے اسے گدھے سے گرتے ہوئے اس کا ننگا بدن اتفاقاً دیکھا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، عورت جب کہ مکروہ فریب پر آ جائے تو ایسی چالاکیاں دکھا کر شوہر کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ آج یہ گناہ کسی مکروہ فریب سے چھپا بھی لیا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا تو کل قیامت میں یہ بات نہیں چھپے گی۔ اس لیے اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ سے کوئی کام چھپا ہوا نہیں ہے۔ دنیا والوں سے چھپ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عذاب بتا دیا ہے کہ ایسی عورت سینے کے بل جہنم کے اندر جلے گی۔ آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ایسی مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔